السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. یہ 7واں پارہ ہے. اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہ آیات اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر. حبشہ میں اس وقت نجاشی اصحمہ بادشاہ، اس کی حکومت تھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے نام ایک خط بھی لکھا، لیکن کفار بہت سی شکایات لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ کہا کہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ درست نہیں. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو طلب کیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے وہ تلاوت کی. جب نجاشی نے اور اس کے درباریوں نے قرآن کو سنا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے دربار میں جو درویش تھے، جو قسیسین، جو رہبان تھے، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور قرآن مجید اپنے آپ کو منواتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان غور سے، تعصب کو چھوڑ کر تحقیق کے نظریے سے قرآن کو سننے والا، قرآن پر ایمان لا کر انسان قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. چنانچہ جب انہوں نے بھی بات کو دھیان سے سنا اور صحیح بات کو یہ پہنچنا چاہتے تھے کہ ظلم نہ ہو کسی پر، تو جب بات کو سنا تو اقرار کیا کہ اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو تورات میں کہی ہوئی بات کے خلاف. اللہ رب العزت نے قسم کے کفارے کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان قسم کھائے اور اسے پورا نہ کر سکے تو 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کا کپڑا یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، اور جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے. شراب، جوئے، بت پانسے اور یہ قسمت آزمائی کے جو تیر ہیں، ان سب کو شیطانی کام قرار دے کر منع کر دیا. فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آتے ہو یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان آیات کو سنا تو کہا انتہینا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم رک گئے، ہم باز آ گئے. یہ سب کے سب پلید اور شیطانی کام ہیں جن کے ذریعے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے.
اور آپس میں عداوت اور بغض کو پیدا کرتا ہے۔ مشرکین نے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پر نذرانے چڑھانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے وقف کیے ہوئے تھے اور ان کو مختلف نام دیے ہوئے تھے۔ کچھ اونٹنیاں چھوڑی گئی تھی اور کچھ اسی طرح اونٹ تھے، کچھ اور جانور تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کی مذمت کی کہ یہ سب جانور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پر ہی ذبح ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہی وقف کیے جا سکتے ہیں۔ تم یہ باتیں کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا۔ تمہارے آباء و اجداد نہ تو کچھ علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ سورۃ الانعام، اللہ رب العزت نے انعام کا ذکر کیا، بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ انہیں کہا جاتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ بہم سے ہے کیونکہ ان کی گفتگو عقل اور فہم سے عاری ہوتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے یہ ابہام سے ہے اور انہیں بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور انعام چونکہ ان کی چال میں نرمی ہے اسی لیے انہیں انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمۃ الانعام یہ 8 ہیں نر اور مادہ ملا کر، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور اسی طرح بکرا نر اور مادہ دونوں، اس میں سے یہ 4 ہو گئے، اور اسی طرح ومن البقر 2 ومن الابل 2، گائے میں سے 2 نر اور مادہ اور اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ۔ تو ان کا ذکر اس صورت کے اندر آ رہا ہے، اور یہی بہیمۃ الانعام ہے جنہیں عید قربان کی قربانی کے لیے رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل کو بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، مسئلہ رسالت کو بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن کی حقانیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اوروں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک وقت یعنی موت کا وقت مقرر کیا، اور یہ وقت اسی کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک و شبہ کرتے ہو۔ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور ہر چیز جو تم کماتے ہو اسے وہ جانتا ہے۔ قرآن کے متعلق جو کافر کہتے تھے کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر فرشتہ اترتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور فرشتے کو دیکھ کر ہی ان پر عذاب کو طاری کر دیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اگر اسی طرح ایمان لوگوں سے مجبور کر کے انہیں ایمان پر لانا ہے تو پھر تو اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا واضح نشانی کو دیکھنے کے بعد، تو پھر تو اس کا علاج یہی ہے کہ فوری عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، بار بار ان کے لیے انتظار کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر فرشتے کو انسانی شکل میں اتارتے تو پھر یہ اپنی اسی شک و شبے کے اندر پڑے رہتے۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا، جو لوگ مذاق اڑانے والے تھے انہی کے مذاق نے انہیں گھیر لیا اور اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔
اللہ رب العزت نے تو اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسے غضبناک کرتے ہیں، اس کی نافرمانیوں پر اصرار کرتے ہیں اور ظلم و ستم کو گرم کرتے ہیں، اللہ رب العزت پھر انہیں سزا دیتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ لوگوں پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اسے دور کرنے والی اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اسے ہٹانے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اگر لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، لیکن پہچان کے باوجود وہ ایمان لانے سے پیچھے رہے۔ یعنی اگر تو انسان اسے علم نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر علم کے باوجود وہ عمل نہ کرے تو مصیبت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، مگر یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو تو صادق اور امین مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کی آیات پر ایمان کا کہا جاتا ہے تو انہیں جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اور ہمارے کلمات بدلنے والے نہیں۔ اسی طرح آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی مدد کا نزول ہوگا۔ اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ جب رسولوں کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف تضرع گریہ زاری کے راستے کو اپنایا جائے تو اللہ رب العزت ان عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ لہذا یہ آیات واضح ہیں، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے آپ کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو بھی پتا گرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور جو بھی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے، اور کوئی بھی خشک یا تر چیز ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، نیند میں تمہیں فوت کرتا ہے، اور دن میں تمہارے اعمال کو جانتا ہے، پھر وہی تمہیں اٹھائے گا اور اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، اور وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں، تکالیف میں جب تم اسے پکارتے ہو کون نجات دیتا ہے، اور تم اس وقت یہ بات کہتے ہو کہ اللہ اس مصیبت سے بچا لے تو ہم تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یعنی انسان جب اللہ رب العزت اسے نجات دے دیتے ہیں
تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب کو اتارے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمینی عذاب کو، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، ایک دوسرے سے تمہیں تکلیف اور لڑائی کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ نصیحت کو قبول کریں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ یہ حق ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، جن میں اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط ہیں علیہم السلام، اور پھر ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے جنہوں نے نیکی کے راستے کو اختیار کیا، ان کا ذکر کیا کہ ان سب کو اللہ نے چنا تھا ہدایت کے راستوں کے لیے، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان جلیل القدر انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے، ان کے آباء، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، ان سب کے بھی اعمال کو اللہ رب العزت ضائع کر دیتا، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ کتنی ہی لمبی چوڑی عبادت اور ریاضت ہو، ایک لمحے کا شرک ساری کی ساری عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ لہذا شرک سے بچنا ضروری ہے کہ یہ عملوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح یہاں شرک کا ذکر کیا۔ سب سے بڑا اعمال کو ضائع کرنے والا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، پھر یہ بغیر علم کے سرکشی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہی خبر دے گا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ یعنی انسان کو ہر ایسے عمل سے بھی بچنا چاہیے جو کسی فساد یا خرابی کی طرف لے کر جانے والا، جس طرح کہ اگر وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، ان کے بتوں کو، ان کے پکارنے والی جن چیزوں سے ان کی عقیدت ہے انہیں برا بھلا کہا جائے گا تو وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ چنانچہ انسان سبب بنے گا کہ اللہ رب العزت کو برا بھلا کہلوانے کا، لہذا انہیں بڑی حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے۔ یعنی اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ صدًا للذریعہ ان سے روک دیا گیا ہے۔ اب یہ بعض جو بت ہیں ان کے بنائے ہوئے، انہیں برا بھلا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ان کی بنائی ہوئی یادگار وہ نیک لوگوں کی نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ویسے ہی ان میں مشہور ہو گئے، انہوں نے بنا لیے، لیکن اگر انہیں برا بھلا کہیں گے تو وہ غصے میں آ کر بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے۔ لہذا جب انسان توحید کی طرف بلائے، لوگوں کو سنت کی اتباع کی طرف دعوت دے، تو اسے ان ساری حکمتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے
اور بڑے ہی اچھے انداز میں دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو دیکھ کر اسے قبول کرنے والے ہوں اور باطل کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ بلانے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔